یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کے انتہائی اہم موضوع پر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام برادران اسلام تک یہ بات پہنچنی چاہیے، یہ پیغام سب تک پہنچنا چاہیے اور سب کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں، اس پر غور کریں بغیر کسی مسلکی تعصب کے۔ اور ابھی آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں گے کہ ایک بزرگ خطیب نے، اہل سنت کے عالم دین نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے سب کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مہینے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اسی حوالے سے کہ اہل سنت برادران کے ہاں ربیع الاول کے سلسلے کی ایک محفل تھی، جس میں ایک خطیب کو خطاب کرنا تھا اور ان کو خطاب کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ محفل میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور ایک شخص کھڑا ہو گیا تھا، اس نے کہا جی کہ یہ شیعہ ہیں۔ جرم اس اہل سنت خطیب کا کیا تھا کہ وہ علی زیادہ کرتے ہیں اپنے خطبات میں۔ ان کا نام تھا خواجہ عماد عامر۔ وہ جب خطاب کرنے لگے تو ایک شخص مجمع سے کھڑا ہوا، اس نے کہا جی یہ شیعہ ہیں، شیعوں کے مجالس میں جاتے ہیں، ان کو نہیں سننا چاہیے ہمیں۔ وہ سارا ہوا، اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا جی کہ مجھے اس محفل میں مجھ پہ حملہ کرنے کی بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی، ان کی کوشش تھی کہ ہاتھا پائی ہو جائے۔ وہ سارا سلسلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اسی سلسلے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں پر ناصبیت ہے وہیں پر حسینی بھی ہیں، اور حسینیت تو ویسے ہی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے ساری دنیا میں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور یہ حقیقت اب سب کے سامنے آ رہی ہے۔ جتنا مرضی کوئی زور لگائے اس حقیقت کو دبانے کے لیے، روکنے کے لیے، وہ ناکام ہی رہے۔ کہ ایک بزرگ خطیب نے محفل میلاد کے دوران بڑی کمال بات کی اور بات کا پس منظر یہی تھا کہ وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ جو علی کرتا ہے اس پر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر شیعہ ہیں تو اہل بیت کا نام ہے۔ انہوں نے یہ ساری گفتگو کی، آپ انہی کی زبانی سنیے۔ ہم بالی بستی کو اعتراض ہی گال دوتے کہ شیعہ دے ممبر چڑھ بیٹھے، وہ شیعہ شکر کرو، یہ شیعہ ہیں تے اہل بیت دا جنا ہے، اور تسا کیا حشر کیتے؟ اہل بیت کو زندہ ہی نہیں رکھے، جیسے مسائب ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی حکومتیں جبر تھے، یہ اہل تشیدہ ہیں جیرے یا حسین لائی بدن، وہ سارے اہل بیت دا نام اوے چاہی بدن، تو سواری نراز سندو۔ تو ہون مولوی دی پکڑے جو میں کچھ نہیں، میں کٹ نہیں سکتا۔ ایک وقت ہمدا پہ آج کل تا دنیا شیعت والے پاسے میں دی پیے، کیوں میں دی پیے کہ گالی کھل دیا ہون پہ جو اہل بیت نال حشر تسا کیا کیتا۔ اول بیاہ ایک مسئلہ پیدا تھی ویسے۔ تو آپ نے ان کی گفتگو سن لی۔ بات یہ ہے کہ ذکر اہل بیت کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ نے عزت دی ہے اس گھرانے کو، یہ ذکر جاری و ساری ہے، جاری و ساری رہے گا، کسی قوم کا، کسی گروہ کا محتاج نہیں۔ لیکن اس بزرگ نے جو گفتگو کی ہے، جو بات کی ہے، ان کا مقصد ہے اور ان کا ایک درد دل ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے کہ جو بھی سٹیج پر آ کر اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتا ہے، زیادہ علی کرتا ہے، اس پر شیعت کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں، اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کئی ایسے نعت خواں ہیں، کئی ایسے خطیب ہیں، آئے روز ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، بلکہ وہ ایک نعت خواں ہیں، بہترین کلام پڑھتے ہیں، احمد علی حاکم صاحب، آئے روز وہ وضاحتیں دیتے ہیں، انہیں وضاحتیں دینا پڑ رہی ہیں۔ تو یہ درد دل تھا اس بزرگ خطیب کا جو انہوں نے بیان کیا کہ علی کرنے کو، ذکر اہل بیت کرنے کو کم از کم شیعوں سے منسوب نہ کرو۔ اور اب آپ نے خود سن لیا کہ دنیا تسلیم کر رہی ہے یہ بات کہ حسینیت تیزی سے پھیل رہی ہے، شیعت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ذکر اہل بیت سننا چاہتے ہیں، اہل بیت کا ذکر سننا چاہتے ہیں، مولا حسین کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس پر شیعت کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو گزشتہ دنوں ان کے تبلیغی اجتماع سے نکال دیا گیا اور ان پر بھی یہی الزامات، جب سے انہوں نے برملا محبت اہل بیت کا اظہار کرنا شروع کیا تو ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا دنیاوی طور پر۔ لیکن وہ عناصر کے جو اس قسم کے فتوے لگانے والے ہیں، الزامات لگانے والے ہیں،
वो अपने इन इल्जामात की वजह से खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं और उनके अपने स्टेजों पर ये गुफ्तगू हो रही है, आपने सुन लिया। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस बात पर गौर करें बिला तफरीक मसलक कि जो शख्स, जो मौलवी आपको जिक्र अहले बैत ज्यादा करने से रोक रहा है वो कोई सही अकीदा खुद नहीं हो सकता, क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ये तकाजा है ईमान का और ये अजर रिसालत है। लिहाजा तमाम बरादरान इस्लाम को चाहिए कि जो अली अली ज्यादा करे उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और उन पर जो कोई शियत का फतवा लगा रहा है उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ईमान का भी यही तकाजा है और इससे सारी नफरतें भी खत्म हो जाएंगी। मोमिन इकराम, आपके इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।